بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اٹلانٹک نیوز۔ اٹلانٹک نیوز کے ویورز، JF-17 تھنڈر ایک لائٹ ویٹ سنگل انجن ملٹی رول فائٹر جیٹ ہے۔ اس طیارے کو پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس یعنی PAC اور شینگڈو ایروسپیس ایجنسی نے مل کر تیار کیا ہے۔ آج ہم آپ کو JF-17 کے بارے میں ایسی انفارمیشن فراہم کریں گے جس کو جان کر آپ کو نہ صرف احساس ہوگا بلکہ فخر محسوس ہوگا کہ پاکستان نے انتہائی محدود وسائل کے ساتھ ایک بہترین اور انتہائی جدید ترین فائٹر جیٹ کو تیار کیا ہے۔ اٹلانٹک نیوز کے ویورز، ہم اس ویڈیو کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ملکی حالات چاہے جیسے بھی ہوں، وقت کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے نہایت کم وقت میں F-16 کے متبادل طور پر تیار کیے جانے والے اس طیارے کو بنانا ایک چیلنج سے کم نہیں تھا۔ اور اس کے علاوہ اس کو اس لیے بھی تیار کیا گیا ہے کہ اس کو F-7PG، A-5C، میراج 3 اور میراج 5 کے ساتھ ریپلیس کر دیا جائے۔ JF-17 کو ملٹیپل رولز کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے، مثلاً ایئر ٹو ایئر کامبیٹ، گراؤنڈ اٹیک، اینٹی شپ اور فضا میں جاسوسی اور رکھوالی کے لیے بھی۔ PAF کی اصطلاح میں اس کو JF-17 یعنی جوائنٹ فائٹر 17 کہا جاتا ہے، کیونکہ PAF کے ویژن کے مطابق یہ F-16 کا جانشین ہے۔ چائنا کے اندر اسے FC-1 زائلونگ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب فائٹر چائنا ونز فیڈز ڈریگن ہے۔ JF-17 کی فرسٹ فلائٹ 2003 میں کی گئی۔ چائنا میں اس کی پروڈکشن جون 2007 میں کی گئی، جبکہ پاکستان میں اس کو جنوری 2008 میں انٹروڈیوس کیا گیا۔ JF-17 کے اندر ایئر ٹو ایئر اور ایئر ٹو سرفیس میزائلز نصب کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اینٹی شپ میزائل اور 23 mm کی ٹوین بیرل آٹو کینن نصب کی جاتی ہیں۔ جیٹ انجن کلیموو RD-93 آفٹر برننگ ٹربو فین اس میں نصب کیا جاتا ہے اور اس کی ٹاپ سپیڈ میک 1.6 تک ریکارڈ کی جاتی ہے۔ JF-17 PAF کی بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے اور یہ F-16 سے آدھی قیمت پر تیار کیا جاتا ہے۔ PAF نے فروری 2010 میں ان طیاروں کو ایئر فورس کے اندر شامل کیا تھا۔ 58% JF-17 جس کے اندر اس کا ایئر فریم، فرنٹ فیوزلیج، ونگز اور ورٹیکل سٹیبلائزر پاکستان میں تیار کیے جاتے ہیں اور 42% حصہ چائنا میں تیار کیا جاتا ہے۔ اس کی فائنل اسمبلی اور سیریل پروڈکشن پاکستان میں کی جاتی ہے۔ اٹلانٹک نیوز کے ویورز، اب ہم آپ کا وقت ضائع نہ کرتے ہوئے JF-17 کے موسٹ ایڈوانس ورژن یعنی JF-17 بلاک 3 کی طرف آئیں گے، جس کی پوری دنیا میں بہت زیادہ خریدار سامنے آ چکے ہیں۔ مثال کے طور پر عراق، نائجیریا، ارجنٹینا اور ترکی اس طیارے کے آرڈرز پہلے ہی دے چکے ہیں۔ دسمبر 2020 میں پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس نے بلاک 3 کی سیریل پروڈکشن شروع کر دی ہے۔ اس کے اندر ایک ایکٹیو الیکٹرانیکلی اسکینڈ ایرے ریڈار، ایک مور پاورفل رشین کلیموو RD-93MA انجن، ایک لارجر اور مور ایڈوانسڈ وائڈ اینگل ہیڈ اپ ڈسپلے، الیکٹرانیکلی اینگل ہیڈ اپ ڈسپلے، ایڈیشنل الیکٹرانک کاؤنٹر میئرز، ایک ایکسٹرا ہارڈ پوائنٹ اور مزید انہینسڈ ویپن کیپیبلٹیز شامل کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک 3 ایکسس ڈیجیٹل فلائی بائی وائر فلائٹ کنٹرول سسٹم، ایک انفراریڈ ٹریک سسٹم، ایک ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے اینڈ سائٹ سسٹم بھی نصب کیا گیا ہے، جس کو پاکستان اور چائنا نے مل کر تیار کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک میزائل اپروچ وارننگ سسٹم بھی نصب کیا گیا ہے، جو اس سے پہلے چائنا کے سب سے جدید ترین ایئر کرافٹ شینگڈو J-20 میں نصب کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ ایک نیا ہولوگرافک وائڈ اینگل ہیڈ اپ ڈسپلے سسٹم بھی نصب کیا گیا ہے، جو اس سے پہلے صرف J-20 میں شامل کیا گیا تھا۔ یہ ایسا سسٹم ہے جس کی مدد سے جیٹ فائٹر سے لیزرز کی مدد سے 3 ڈائمینشنل امیجز بنائی جاتی ہیں۔ یہ ایک آٹومیٹک سسٹم ہے جو کہ کمپیوٹر بیسڈ آبجیکٹس کی امیجز تیار کرتا ہے۔
یہ ایک قسم کا بہت زیادہ ڈیجیٹل اور بہت زیادہ ایڈوانسڈ ریڈار سسٹم ہے جو کہ پائلٹ کو فلائٹ کے دوران راستے میں آنے والی ہر آبجیکٹ، چاہے وہ زمین پر ہو یا ہوا میں ہو، اس کی ایک آٹو جنریٹڈ 3D امیجز بنا کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بلاک 3 ورژن میں ایک اضافی میزائل نصب کرنے کی جگہ یعنی ایک ہارڈ پوائنٹ کا اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ مزید ایک انتہائی ایڈوانسڈ آٹو وارفیئر مینجمنٹ سسٹم KLJ-7A بھی نصب کیا گیا ہے جو ایک ہی وقت میں 15 ٹارگٹس کو لاک کر سکتا ہے اور 4 ٹارگٹس کو شوٹ کر سکتا ہے۔ PAF نے 50 JF-17 بلاک 3 طیاروں کا آرڈر دے رکھا ہے جس کی ڈیلیوری ارلی 2022 میں کر دی جائے گی۔ خطے کی تازہ ترین اسٹریٹجک صورتحال سے باخبر رہنے کے لیے اٹلانٹک نیوز کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ آپ کو اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔